وہ جگہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، وہ بھیانک قید خانہ جہاں آپ نے 10 سال گزارے۔ فیمس ورلڈ سٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں عبدالستار اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے انبیاء کرام کے قصے پڑھے ہوں گے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے ان خاص بندوں کو آزمایا ہے اور کون کون سے آزمائشوں سے گزارا ہے، اور سب تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانے کے بعد ان انبیاء نے کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا اور بعد میں کس طرح اپنے دور میں عروج دیکھا۔ جس نبی کا قصہ پڑھیں یوں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں انہی پر آئی ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں تو یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ ایک بچہ جسے اس کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں مرنے کے لیے پھینک دیا تھا، وہ نہ صرف وہاں زندہ رہے بلکہ کئی طوفانوں اور مصیبتوں سے گزر کے بالآخر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ آج اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا وقت ہوگا۔ لیکن دوستو، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، جس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نفرت اور حسد کی آگ میں جل کر کنویں میں ڈالا تھا، آج بھی وہ مقام عبرت حاصل کرنے کے لیے موجود ہے، اور وہ جیل جہاں مصر کے بادشاہ نے آپ کو 10 سال تک بنا کسی جرم کے بند رکھا۔ زمین سے 75 فٹ نیچے ایک ایسے جرم میں جیل کاٹنا جو آپ نے کیا ہی نہیں تھا، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے، جسے دیکھ کر ایک مسلمان کا دل شدت جذبات سے بھر جاتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا اور ان کی تقدیر میں ایسے اتار چڑھاؤ رکھے جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ پیارے ساتھیو، آج اگر آپ اسرائیل کے شہر تل آیو میں مصروف سڑکوں سے غلیق تک تقریباً 140 کلومیٹر شمال کی طرف سفر کریں تو آپ اپنی آپ کو قبرص عامیات نامی جگہ پر پائیں گے۔ یہاں سے صرف چند کلومیٹر فاصلے پر خشک پہاڑیوں اور زیتون کے باغات کے درمیان صدیوں پہلے کا ایک ایسا مقام موجود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور جس کے بارے میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں بھی پڑھا ہے۔ یہاں سڑک سے 30 فٹ کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جو تقریباً 13 فٹ گہرا ہے اور اس وقت کھندرات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہی کنواں ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے پھینک دیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس لمحے ایک 12 سال کے لڑکے کے دل پر کیا گزری ہوگی جسے اس کے اپنے ہی گھر میں اس قدر نفرت اور حسد کا سامنا تھا کہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے بڑھ کر اور آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں پر بھروسہ کریں اور وہ آپ کو ایک اندھے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ اس لمحے اس بچے نے اس اندھیرے کنویں میں کتنی دہشت محسوس کی ہوگی۔ اگر آج بھی اس سیاہ کنویں کو دیکھیں تو دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور اندھیرا کنواں ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو کہ اس وقت اتنے چھوٹے تھے، کس قدر خوف، سردی، تنہائی، درد اور صدمے کو محسوس کیا ہوگا۔ لیکن یہی وہ واقعات ہیں جو ہمیں انبیاء کے کردار اور ایمان کو مضبوط بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے سے ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں، چنانچہ اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 13 فٹ کنویں کے تہہ سے ٹکراتے، حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہلے موجود تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی اونچائی سے گر کر چوٹ سے بچانے کے لیے ایک پتھر کو ہٹایا اور انہیں نرمی سے اس پر بٹھا دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی جس پر انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا
کہ ان کے بھائی جو انہیں نہیں جانتے ایک دن اپنے اس عمل کے جواب دہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ کنواں آج بھی رشتوں میں خیانت، بغض اور حسد کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر یقین کی علامت بن کر کھڑا ہے۔ اب یہ گنبد سے گھرا ہوا ہے اور اس کی گنبد کو 4 ستون سے سہارا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی لینے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا۔ اس نے اپنی بالٹی کنویں میں اتاری اور اس نے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اس کو مال بنا کر چھپایا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پر عزیز مصر کو بیچ دیا گیا۔ انہیں گھریلو کاموں کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی آزمائشیں یہاں ختم نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں بیان کردہ قصے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی آپ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آپ پر فدا ہو گئی، اور اس نے آپ کو بہکانے کے لیے کوشش کی تو اس نے الٹا آپ پر ہی الزام لگا کر آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ فیمس ورلڈ اسٹوریز کے معزز دوستوں، اگر آپ قاہرہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 100 کلومیٹر تک سفر کریں تو آپ کو ایک چھوٹا سا قصبہ ایشیوم نظر آئے گا۔ یہ قصبہ کرون جیل کے قریب ہے، جو دنیا کے قدیم قدرتی جیلوں میں سے ایک ہے۔ قوم ایشیوم سے صرف 22 کلومیٹر کی ڈرائیو آپ کو لاہون اہرام تک لے جائے گی۔ اس اہرام سے جڑا ہوا وہ خوفناک قید خانہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام کے بعد ناحق قید کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس جگہ کو آج غور سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہیبت ناک جگہ ہے۔ بڑی بڑی چٹانوں سے بنایا گیا یہ قید خانہ اس قدر بھیانک ہے کہ اسے سیاحتی نظریہ سے دیکھنا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ذرا سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں یہاں 10 سال قید میں گزارنے پڑے، ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ یہ جگہ کئی مقامات پر اتنی تنگ ہے کہ وہاں سے گزرنے کے لیے انسان کو کافی حد تک نیچے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ زمین سے 75 فٹ گہرائی میں ہے، اور یہ قید خانہ اتنا گہرا ہے کہ سورج کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی، اور یہ بہت گرم اور نمی والی جگہ ہے جہاں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جیل صرف جسم کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو کچلنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہاں بلا قصور آپ علیہ السلام نے 10 سال گزارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو معافی مانگ کر عزیز مصر کی بیوی کے آگے جھک کر اس قید سے رہائی پا سکتے تھے، لیکن آپ اپنے ایمان پر ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ پیارے دوستو، ایک عام مومن اور نبی میں یہی فرق ہے۔ انبیاء کرام جانتے تھے کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں جو انعام ملے گا وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہوگا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی زندگی گزاری جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کی یہ داستان ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ان کے صبر، استقامت اور اللہ کی مدد پر ایمان نے انہیں مشکلات سے نکالا اور انہیں عظیم مقام عطا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مشکلات میں اللہ پر یقین رکھیں اور صبر کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر موجود دیگر ویڈیوز بھی دیکھیں جو آپ کے علم اور روحانیت میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ہدایت عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ آمین۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔